جس طرح وہ اشارہ کر رہے ہیں، نام لے کے اشارہ کریں، کہیں کہ جنرل کیانی ذمہ دار ہے، جنرل پاشا ذمہ دار ہے، نام لے کے کہیں، یا زرداری صاحب ذمہ دار ہیں یا فلاں ذمہ دار ہے، تو میں بتاؤں کہ میری معلومات کیا کہتی ہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، فوج یا ایجنسیاں جنہوں نے بڑی دفعہ جھک ماری ہے، بہت غلط فیصلے ماضی میں کیے ہیں، اس وقت اس چیز میں ملوث نہیں ہے، اگر ان کا اشارہ اس طرف ہے۔ اور جو انہوں نے میری طرف یہ اشارہ کیا کہ انہیں زیادہ پتہ ہے، تو وہ جو تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مفہوم بھی آپ سمجھتے ہیں، اور آپ مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں کوئی لحاظ اور مربت کرنے والا نہیں ہوں کسی کا بھی۔ جو آدمی ظلم کا مرتکب ہوگا اس کے خلاف ہمیشہ میں نے گواہی دی، اور باقی آزاد اخبار نویسوں نے، اور آئندہ بھی ہم دیں گے۔ تو کیا کوئی تیسری قوت نہیں ہے ہارون صاحب؟ آپ نے ایجنسیوں کا ذکر کیا، مجھے نہیں نظر آ رہی، کسی اور اخبار نویس کو بھی نظر نہیں آ رہی۔ البتہ اگر یہ کوئی ایویڈنس فراہم کر دیں اور وہ تیسری قوت ذمہ دار ہو تو ہم مجرم ہوں گے، اس بات کے، اس قوم کے مجرم ہوں گے، اور ہم زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں اگر ہم اس کے خلاف بات نہ کریں تو۔ درست کا آپ نے۔ شاہد سید صاحب بھی دوبارہ لائن پر آ گئے ہمارے ساتھ۔ شاہد سید صاحب، اس سے پہلے جو بحث جاری تھی، اب ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہم آپ سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ ہارون رشید صاحب اور باقی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ تین بڑی سیاسی جماعتیں، سب سے پہلے ایم کیو ایم ان کا خیال ہے کیونکہ ان اثر و رسوخ سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد اے این پی اور پیپلز پارٹی دونوں اس سب میں ملوث ہیں۔ ظاہرہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بج رہی ہے، تمام ہاتھوں سے بج رہی ہے۔ وسیم اختر صاحب کہتے ہیں سرحد سے کرمنل یہاں پر آئے ہیں جو یہ سب کام کر رہے ہیں۔ کراچی کی حالت اس وقت اس وجہ سے زیادہ خراب ہے۔ اے این پی یا کیا ہم اب اس پروگرام میں بیٹھ کے، دوسرے پروگراموں میں بیٹھ کے یہی کہتے رہیں گے اور جی لینڈ مافیا ہے، اور جی وہ دوسرا مافیا ہے، وہ جی تیسری قوت ہے، وہ جی ہڈن ہینڈ ہے، اسی طرح یہ لوگ مرتے رہیں گے کراچی میں؟ کاشف بھائی، میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھو، ایک فقیر نے کسی کے گھر پہ آواز دیا کہ بھئی اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، گھر سے اس کو واپس جواب آیا کہ فقیر بابا گھر پہ کوئی نہیں ہے۔ تو فقیر نے باہر سے کہا کہ جب یہ لوگ گھر پہ تھے تو مجھے کیا دیا تھا؟ جب 90 کے آپریشن، کراچی آپریشن ہوا تھا، ان کا چن چن کے ایک ایک آفیسر کو مارا۔ کس نے مارا، کہاں مارا، اخباروں کی سرخیاں بنی۔ ان پولیس افسرانوں کو کیا ملا، ان کی بیواؤں کو آج کیا ملا؟ کوئی اپنی جان کی قربانی کیوں دے؟ جہاں تک قبائل سے یا وزیرستان سے یا جو وہاں لوگ متاثر ہیں، اگر کراچی میں کرمینل آتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں، ہو سکتا ہے تو پکڑ لے، جیسا یہ کہتے کہ پکڑ لے۔ لیکن کیا جب راہ کے ایجنٹ ہندوستان سے آ کر کے وہ یہاں پہ کام کرے، ہندوستان میں جا کے تقریریں کرے، پھر ان کا کیا اثر بنے گا؟ سر یہ راک ایجنٹ کون سے؟ پارٹی کا سربراہ، سر یہ راک ایجنٹ کون سے ہیں؟ جب ایک پارٹی کا سربراہ اپنے عوام سے خطاب کرے جی کہ بھئی آپ لوگ جو ہے یہ جو پٹھان چوکیداری کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اپنے بچوں کو بیچتے ہیں، اسلحہ خریدتے ہیں، آپ کے بچوں کو مانے گے، ان کو نکالے۔ پچھلے 6 مہینے میں گلستان جوہر شاہ فیصل کالونی سے پختونوں کے 12 ہارڈ ویئر کے دکانوں کو جلایا، ان کے لوگوں کو مارا گیا، ان کے کاروبار سے بے دخل کیا گیا۔ آج بھی کراچی میں بزنس مین کو تھریٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو چوکیدار پٹھان ہے اس کو نکالو۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں، اور ہم 2007 سے کہہ کے تک گئے، مزید ہم کیا کہیں گے؟ جی میں یہ بولتا ہوں کہ ہمیں اپنے اداروں پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا۔ ایک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کراچی دنیا کو پتہ ہے کہ اسلحے کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ یہ تباہی ہوگی جس طرح سے ہم نے آنکھیں بند کر کے وزیرستان میں سوات میں توجہ نہیں دیا۔ آپ کیوں حکومت میں ہیں؟ ہمارے فوج کے 2500 جوان شہید ہوئے، 9000 جوان زخمی ہوئے۔ کراچی کے جب آپریشن ہوگا تو اس میں بہت خون خراب ہوگا، کیونکہ یہاں زمین کم ہے، عوام زیادہ ہے۔ سوات میں زمین زیادہ تھی، عوام کم تھا۔ سر لیکن آپ پھر کیوں حکومت میں ہیں؟ شاہد سید صاحب آپ حکومت میں کس لیے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنے مسائل حالات خراب ہیں؟ حکومت میں صرف اس لیے ہے کہ ہم ان کو وقتاً فوقتاً ان کو آگاہ کرتے رہے۔ ہم نے آپ کو افغانستان کے اوپر بھی آگاہ کیا تھا کہ یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے، آج بھگت رہے ہو۔ ہم نے آپ کو ہندوستان کے اوپر بھی آگاہ کیا تھا کہ ٹیبل ٹاک کھا لے، آپ نے بولا یہ غدار ہے، یہ رشیا کا ایجنٹ ہے۔ آج میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی جو آگ کا ڈھیر بن رہا ہے، یہ میں آپ کے توسط سے ساری پارٹیوں کو سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را اس کا حل نکالے۔ اس کا حل ہے 2، ڈی ویپنائزیشن جی اور اداروں پہ ٹرسٹ اختیارات دینا، اداروں کو۔ اس کے علاوہ آپ چیختے جاؤ، پکارتے جاؤ، چلاتے جاؤ،
रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। वसीम अख्तर साहब, मैंने अपना जी मैसेज जी देना था दे दिया। वसीम अख्तर साहब, ये शाहिद सैयद साहब का एक नुक्ता है कि 92 के ऑपरेशन में जिस पुलिस अफसर ने एमकेएम के खिलाफ कार्रवाई की थी उसको ढूंढ ढूंढ के मार दिया गया। अब कौन कार्रवाई करेगा एमकेएम के खिलाफ, या अगर करना चाहे भी तो? दूसरा, उन्होंने 2 हल दिए, एक असलहा खत्म करें, दूसरा इदारों पर एतमाद करें। क्या कहेंगे आप? काशिफ, आपके प्रोग्राम से अब ऐसा लग रहा है कि हम इशू जो असल है टारगेट किलिंग का और उसका वजूहात और उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाने की बात से हम हट गए हैं और अब आ गया है एमक्यूएम को ब्लेम करना शुरू कर दें। एएनपी और पीपल्स पार्टी भी है। फारूक साहब को मैं एएनपी और पीपल्स पार्टी भी शामिल है। फारूक साहब से मैं रिक्वेस्ट करूं, सिद्दीकुल फारूक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो मुस्लिम लीग आज जिस हद तक आ चुकी है, छोटी से छोटी होती जा रही है और आपका मैंडेट खत्म होता जा रहा है, आपके लोग आप मुझे ये मशवरा देंगे कि हम लोग भी क्लाशनकोव उठा के लोगों के जो शनाख्ती कार्ड है इलेक्शन से 3 दिन पहले हम ले लिया करें और जो घुस जाया करें पोलिंग दफ्तरों में और मोहरें लगा के तो हम अपना मैंडेट पाई इकट्ठा करते हैं। आप ये मुझे मशवरा दे रहे हैं? इनको आप चुप करवा दें। देखें, आपके लोग दहशतगर्दों के साथ नजर आ रहे हैं, पंजाब में किलिंग हो रही है और आपकी जो आज हैसियत है वो पूरा मुल्क देख रहा है। जहां तक हारून रशीद साहब का ताल्लुक है, बड़े अदब के साथ, हारून रशीद साहब को बहुत एक्सपीरियंस है सहाफत का। वो माजरत के साथ सिर्फ एक्सपीरियंस रखते हैं जो 2 बड़ी जमातें इस मुल्क की, जो मौरूसी सियासत है इस मुल्क की, जो फ्यूडलिज्म मेंटालिटी के लोग इस मुल्क को हुकूमत करते आ रहे हैं, उन पे इनको अबूर हासिल है। एक एमक्यूएम जो तहरीक है, जो एक ऐसी सियासी जमात है जो लोअर मिडिल क्लास की जमात है, इस पे ये अबूर हासिल नहीं कर सकते। इनको ग्राउंड रियलिटी का भी नहीं पता, तो जो ये बयानात दे रहे हैं या लिखते हैं वो रियलिटी में बेस्ड नहीं है। ही इज यूज्ड टू फ्यूडल मेंटालिटी लीडर्स। तो मैं शाहिद सैयद की बात से बात करूंगा वापस ले आए ना, बिल्कुल कोशिश की जाए कि डीवेपनाइज किया जाए, इलीगल वेपन कराची से खत्म किया जाए। मुझे एक ब्रेक पर जाना है। इलीगल वेपन जितना आया हुआ है उसको बिल्कुल खत्म किया जाए। सर, मैं एक ब्रेक, हम तो इसके हक में हैं। जी जी बिल्कुल, मैं एक ब्रेक से वापस आता हूं। मैं एक वैसे ही सोच रहा था कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब वापस आ जाएं तो शायद कराची के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी, लेकिन आप तो बार बार कहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी हम इंश्योर नहीं कर सकते। अगर आप अपने लीडर की भी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकते, उसको यकीनी नहीं बना सकते, आप कराची को कैसे सेफ बनाएंगे? उसकी 2 करोड़ आबादी को कैसे सेफ बनाएंगे? ये मैं सवाल आपसे वसीम अख्तर साहब वापसी ब्रेक से वापस आके पूछूंगा। नाज़रीन, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कराची की टारगेट किलिंग एक अहम तरीन मामला है और जिस तरह ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रही है, इसका हल क्या हमारे पास है? डीवेपनाइजेशन, एक उन्होंने शाहिद सैयद साहब ने कहा इदारों को इख्तियार दें, ये दूसरा मामला है। क्या वाकई ये हल मुमकिन है? आप इस शॉर्ट